اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے ہی کیا کرتے ہیں، اور ہم گزشتہ دن ہم نے بات کی تھی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہی، اور ناظرین آپ کی جو آباء و اجداد ہیں ان کے حوالے سے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے۔ اچھا، میں نے جو تمہیدی گفتگو کی تھی آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے، وہ اس لیے کہ ناظرین ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ خود یعنی ایک بہت بڑے مقام اور مرتبے پر ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس کا خاندان بھی عالی مرتبت ہوتا ہے، اور بابا صاحب وہ ہیں کہ جو خود بھی عالی مرتبت ہیں، اور آپ کا جو پورا خاندان ہے، پیچھے دادا پردادا، یہ سب عالی مرتبت ہے، اور ان سب کا اپنے اپنے دور میں خاص مقام اور مرتبہ تھا۔ اور ناظرین خون فاروقی ہیں، وہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ پلٹ کر جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو ناظرین یہ خون فاروقی ہے۔ اور ابھی ناظرین بابا صاحب علیہ رحمہ کے تذکرے سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی ہوا، تو خون فاروقی ہے نا، تو بھی بونچھال تو آئے گا، اور کفر کی سلطنت میں زلزلے بھی آئیں گے۔ اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی کامل ہیں، اور ناظرین آپ کے بارے میں ہے کہ ماں کے شکم میں تھے، ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ کو بیر کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ کے ہمسائے کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا جس پر پختہ بیر لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخت کے مالک کی اجازت کے بغیر چند بیر توڑ لیے اور کھانا چاہتی تھیں کہ پیٹ کے اندر بچہ بے قرار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بیر نہ کھا سکی اور بیر ہاتھ سے گر گئے۔ حضرت اقدس جب پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ ایک دن ذکر ہوا، تو ناظرین و سامعین پھر آپ نے یاد دلایا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہاری بدولت حمل کے دوران مجھے اللہ رب العالمین نے مشکوک غذاؤں سے بھی باز رکھا ہے۔ تو ناظرین یہ مادرزاد ولی ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ کی ریاضتیں، آپ کے مجاہدات، پھر ناظرین جو ہے صلاۃ معکوس، جو کہ آپ کی حیات طیبہ میں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ ریاضت و مجاہدات اتنے کہ آپ کو زہد الانبیاء کہا گیا۔ ناظرین امام الاتقیاء ہیں، زہد الانبیاء ہیں، کہ آپ کا زہد جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع میں ہے، اور یعنی زمانے میں یہ ان القاب سے مشہور ہوئے۔ اور پھر ناظرین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ پر نظر پڑنا، پھر ناظرین خود خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا کہ تم نے ایک باز کا شکار کیا ہے، اور پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاص نظر کرم کا ہونا، تو ناظرین پھر یہ آسمانی ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے نہ بنتے تو کیا بنتے۔ آج بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار اقدس ہے نا ناظرین، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں سلسلہ چشت کا ایک مرکز ہے۔ جس طرح خواجہ صاحب علیہ رحمہ کے یہاں جب عرس ہوتا ہے تو یہاں سے بے پناہ وفود جاتے ہیں، مسلمانوں نے عالم جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر جب بابا صاحب کا عرس ہوتا ہے تو دنیا کے کونے کونے سے مسلمان یہاں پر آتے ہیں، اور اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید کے نعرے
بلند ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی جب وصال کا وقت آیا نا تو میں بس اتنا کہوں گا کہ وصال کے وقت آپ کے بارے میں ہے کہ خاص طور پر ناظرین کہ آپ نے عشاء کی نماز ایک تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ ادا فرما چکے تھے، ظاہر ہے کہ غشی کا عالم تھا، اور پھر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ لوں، خدا جانے پھر کیا ہونے والا ہے، پھر ایک مرتبہ دوگانہ ادا کی، پھر اس کے بعد سجدہ کیا، اور سجدے ہی میں ایک مرتبہ بلند آواز سے یا حیو یا قیوم کہا اور جان آفری کے سپرد فرما دی۔ ناظرین و سامعین، یہ دیکھیں کہ جاتے جاتے بھی اللہ کی عبادت کر کے گئے۔ غشی کا عالم ہے، بیماری کا عالم ہے، نزع کا عالم ہے، لیکن ناظرین نماز پڑھ کر اور یا حیو یا قیوم کی صدائیں لگا کر اللہ کے حضور جا پہنچے۔ اور ناظرین یہ وہ ہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے پاس پہنچے تو اس وقت انہوں نے ایک منظر دیکھا جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تشریف لائے اپنے خلفاء کے ساتھ، اور فرمایا کہ مجھے حق تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو شخص اس دروازے سے گزرے گا من دخل ھذا الباب امینا، تو وہ امن والا ہو جائے گا۔ تو یقیناً ناظرین یہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے کہ ان کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، جو ان کے مزار اقدس میں گیا اور اس دروازے سے گزر گیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اگر وہ گناہگار تھا تو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، توبہ کا موقع عطا فرمائے گا، اور بالآخر وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور پھر دروازے سے ہو کر گزریں، پھر اس کے بعد سابق یعنی ماضی کی طرح پھر ناظرین نافرمانیوں میں لگ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صدق دل سے گزریں تو انشاءاللہ نیکیوں کی توفیق بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ داخل جنت بھی فرمائے گا۔ اور آج بہشتی دروازہ کھلنے کا ہے ناظرین، اللہ رب العالمین ہر سال موقع دیتا تھا لیکن اس مرتبہ جانا نہیں ہوا۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہشتی دروازے کے صدقے میں، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو 2 جہاں کی خیر برکت عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو امن سلامتی عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 5 ہے، اور اس کا سیکنڈ پورشن جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ فرسٹ سیگمنٹ ہے، تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ربهم پڑھیں گے، اعناقہم پڑھیں گے، اصحاب الناری اور وف کی صورت میں اصحاب النار پڑھیں گے، باقی ہم اعناقہم اور بربہم ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ اور ناظرین ناری را کے نیچے زیر باریک پڑھا جائے گا، لیکن وف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا تو ما قبل نون پر زبر ہوگا تو وف کی صورت میں را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ خالدون وف کی صورت میں خالدون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 5 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 5 یعنی 5 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ اولئک ایک کلمہ، الذین دوسرا، کفر تیسرا، بی چوتھا، ربی پانچواں، ہم چھٹا، پھر اس کے بعد واو ساتواں، الاغلال آٹھواں، فی نواں، اعناقی 10واں، پھر اس کے بعد اصحاب 11واں، الناری 12واں،
فی جو ہے وہ 13واں، خالدون 14واں، کل یہاں پر 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ بغور ملاحظہ فرمائے اولئک الذین، اولئک میں یہاں پر بھی اور یہاں اولئک الاغلال، یہاں دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم زیادہ سے زیادہ اس کو 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک میں کاف پر زبر ہے، سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں اولئک الاغلال، یہاں پر بھی کاف پر زبر، اسے الاغلال کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اولئک الذین کفروا، را پر پیش، را کو پر کر کے پڑھیں گے، بی علیحدہ، ربی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی ربہم، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ واولئک الاغلال، اغلال میں لام پر کھڑا زبر، لام کھڑا زبر لا اور لام علیہ زبر لا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فی اعناقہم، فی اعناقہم، فی میں آپ دیکھیں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ ناظرین اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ واولئک اصحاب النار، اصحاب میں ہا پر کھڑا زبر، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ با کے اوپر پیش ہے، ناظرین پیش کو الناری کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ نون حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ اصحاب النار، وقف کریں گے تو نار پڑھیں گے، ہم فی علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، فیہا خالدون، خا کھڑا زبر خا اور خا الف زبر خا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہاں وقف کریں گے تو خالدون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی ناظرین نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج کا سبق لکھ رہے ہیں اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر ناظرین یہ 5 ہے۔ اولئک الذین، اعراب لگا رہے ہیں، کفروا بربہم، اچھا جی، واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ آج کا سبق ہے۔ جلدی سے آ جائیں ناظرین اسماء کی جانب، دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم اولئک، دوسرا الذین، تیسرا رب، چوتھا ہم، اولئک گزر چکا ہے، پانچواں الاغلال، چھٹا اعناق، اور یہاں نمبر 4 لگائیں گے، یہاں نمبر 1 آئے گا، اور 7واں اصحاب، 8واں النار، اور پھر اس کے بعد ناظرین 9واں ہے خالدون۔ تو کل یہاں پر 9 اسماء ہیں۔ نمبر 1 اولئک، اور نمبر 2 الذین، نمبر 3 رب،
اور نمبر 4 ہم اور ہم اور ہا، ہم، ہم اور ہا۔ نمبر 5 الاغلال، اور نمبر 6 اعناق، اور نمبر 7 اصحاب، نمبر 8 النار، اور نمبر 9 خالدون۔ ناظرین و سامعین 9 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے کفرو، یہاں پر ایک ہی فعل ہے کفرو۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا فی، یہاں نمبر 1 آئے گا اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا۔ تو 2 حروف ہیں واو اور فی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کل جو کلمات ہیں 9 اسما، ایک فعل 9 اور 1 10 اور 2 حروف 12 کلمات ہیں، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ اولئک پہلا اسم ہے ناظرین، یاد رکھیں کہ یعنی عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہاذا قریب کے لیے آتا ہے ایک مذکر کے لیے، ہاذانی ہاذینی قریب 2 مذکر کے لیے آتا ہے، اور ہؤلاء قریب 2 سے زیادہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ہذہ میں بھی ہذہ قریب واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی ہاتینی قریب تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہؤلاء جمع کے لیے ایک ہی آتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین بعید مذکر کے لیے، دور مذکر کے لیے واحد کے لیے ذالک، اور تثنیہ کے لیے ذانک، اور جمع کے لیے اولئک، ٹھیک ہے۔ اور دور مؤنث کے لیے ایک کے لیے آئے گا تلکا، 2 کے لیے آئے گا تانکا، اور 2 سے زائد کے لیے اولئک۔ تو اولئک دور مذکر اور مؤنث اشارے کے لیے آتا ہے۔ اولئک اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب یا یہ سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ الذین اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جنہوں۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا، منفصل ہو تو ہیا، ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اغلال غل کی جمع ہے، غل کہتے ہیں بیڑیاں اور توق۔ اغلال اور غلول 2 جماعتی ہیں، بہت سی بیڑیاں اور بہت سے توق۔ اعناق عنق جو ہے وہ عنق ان کی جمع ہے، عنق کہتے ہیں گردن کو، اعناق بہت سی گردن ہے۔ اس کے بعد اصحاب ہے ناظرین، یہ صاحب کی جمع ہے، صاحب کہتے ہیں ساتھی۔ اصحاب یا صاحبن، صاحب بھی آتا ہے، صحابہ بھی آتا ہے، جو ہے وہ اصحاب بھی آتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین۔ اور صحابہ بھی عام طور پر اس کی جمع میں آتا ہے، تو ہم عام طور پر صاحب بھی استعمال کرتے ہیں ناظرین، فلاں صاحب، تو ہم صاحب کہتے ہیں لیکن صاحب ہوتا ہے یعنی ساتھی، عام یعنی مصاحبت اختیار کرنے والا، ساتھ رہنے والا، اسے ساتھی کہتے ہیں۔ تو صاحب بھی اور اصحاب بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ ویسے یہ ساتھی کے معنی میں ہوگا، لیکن جب ہم
اصطلاحی معنی میں صحابی کہیں گے یا صحابہ کہیں گے تو صحابی وہ شخص کے جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ نار کہتے ہیں آگ کو، نیران اس کی جمع آتی ہے، یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ مولا نار جہنم سے آزاد فرما۔ خالدون خالد کی جمع ہے، اس میں فاعل کا صیغہ خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، خالدون اور خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ کفروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا ان سب نے انکار کیا۔ کفر اس کا مصدر ہے اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہے، فی کا معنی میں ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کل 12 کلمات میں کتنے کلمات ہیں؟ کل 4 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 اصحاب اور صاحب، نمبر 3 نار، اور نمبر 4 کفروا میں کفر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، اولئک الذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را وا پیش رو، کفروا، با زیر بی، را با زبر رب، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بی ربہم، واو زبر وا، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، حمزہ غین زبر اغ، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام پیش لو، و اولئک الاغلال، فا یا زیر فی، حمزہ عین زبر ا، نون الف زبر نا، قاف زیر قی، ہا میم زیر ہم، فی اعناقہم، واو زبر وا، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، و اولئک، حمزہ صاد زبر اس، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، با نون پیش بن، نون الف زبر نا، را زیر ری، اصحاب النار، یہاں وقف پڑھیں گے تو اصحاب النار پڑھیں گے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، خا کھڑا زبر خا یا خا الف زبر خا، لام زیر لی، دال وا پیش دو، نون زبر نا، خالدون، یہاں وقف پڑھیں گے، خالدون پڑھیں گے۔ چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین کفروا بربہم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اولئک یہ لوگ ہیں، الذین وہ جو، کفروا انہوں نے انکار کیا، بی کا، یہاں ناظرین بی کا کے معنی میں ہے، رب ہم اپنے، وا اور اولئک یہ لوگ ہیں، الاغلال توق ہوں گے، فی میں آنا کی گردنوں، ہم ان کی، وا اور اولئک یہ لوگ ہیں، اصحاب والے، الناری آگ، ہم وہ، فی میں ہا اس یعنی آگ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر میں با لکھنا بھول گیا ہوں، تو کل ملا کر کلمات جو ہوں گے وہ 13 ہوں گے، اور بی یہاں پر کا کے معنی میں ہے، ساتھ یا مدد کے معنی میں نہیں ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم ناظرین آیت نمبر 3 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس میں خاص طور پر ناظرین ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ درختوں سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے توحید کا جو استدلال فرمایا کہ اور فرمایا کہ جو یہاں پر فرمایا نا کہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ نصب کیے، دریا نصب کیے، اور وہی ہے جس نے زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے جو کومپل پھوٹتی ہے اس کا ایک حصہ جڑ کی صورت میں نیچے چلا جاتا ہے اور ایک حصہ تنے کی صورت میں اوپر چلا جاتا ہے. اس کی شاخیں دائیں بائیں پھیل جاتی ہیں. جڑ، تنا اور شاخیں سب لکڑی کی ہیں، اور لکڑی کی ایک ہی طبیعت ہے اور ایک طبیعت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جڑ نیچے جا رہی ہے، تنا اوپر جا رہا ہے، شاخیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے طبعی افعال نہیں بلکہ ان مختلف افعال کا فاعل کوئی خارجی، جسے ہم مرجع کہیں یا مخصص کہیں، وہ جس حصے کو چاہتا ہے زمین کے نیچے داخل فرما دیتا ہے، جس حصے کو چاہتا ہے اوپر بلند فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دائیں بائیں پھیلا دیتا ہے. اور دلائل سابقہ کے لحاظ سے اس مخصص اور مرجع کا واجب، قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے. ناظرین و سامعین، اور پھلوں سے استدلال کی ہم بات کریں تو یہ پھل اپنے رنگوں، جسامتوں، خوشبوؤں اور ذائقوں میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پھر اس اختلاف کے لیے کوئی مخصص ہونا چاہیے، کوئی مرجع ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ وہ مخصص واجب، قدیم اور واحد ہو، جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ناظرین، سارے پھلوں کو، سارے فروٹس کو، ساری سبزیوں کو وہی ایک پانی لگتا ہے، وہی ایک دھوپ لگتی ہے، لیکن ہر ایک پھل مختلف ہوتا ہے، ہر فروٹس مختلف ہوتے ہیں. اور ناظرین، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کرتا ہے. انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کے لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے. یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صاحبال سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا بربہم وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردن میں توق ہوں گے، اور یہی دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانلے والا. کیسی ہو بیٹا، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا بربہم وَأُولَئِكَ واو ہے. اولئک الاغلال فی اعناقہم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی دوزخی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہی دوزخی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب کاندھا والا سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا بربهم واولئک الاغلال فی اعناقهم واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مفتی صاحب جو مسٹیک اب نہیں صحیح ہو رہی ہے بتا دیجیے گا. چلیں جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بس بیٹا جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اولئک الذین کفروا بربہم کفروا بربہم واولئک الاغلال واولئک الاغلال فی اعناقہم فی اعناقہم واولئک واولئک اصحاب النار اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہم فیہا خالدون. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا اولئک الذین کفروا اولئک الذین کفروا پڑھیں. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک اغلال واولئک الاغلال واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. واولئک میں لام کو ذرا کھینچ کے پڑھیں کیونکہ یہ مد لازم ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ کراچی سے بول رہی ہوں. کہاں سے؟ کراچی سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین کفروا بربہم وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. میری بہن ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اچھے مخارج کے ساتھ آپ نے سنایا. بس ایک چیز ہے کہ بربہم اور اعناقہم، یہاں میم ساکن پر زور نہیں دینا. بربہم اعناقہم، ہم نہیں، کیونکہ یہاں غنہ وغیرہ نہیں ہوگا. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا چاہتے ہیں سرچ کریں اور اس سے مستفیض ہو. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا
اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح، اے اللہ میں ہر ایسی وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسے ہوا لے کر آتی ہے۔